نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب مقدس ہے جس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اہل تقوی کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ وہ ہیں جو اندیکھے مانتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اسے بھی مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے انکار کیا ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے اور اسے سبع طوال کہتے ہیں۔ جو بڑی بڑی 7 سورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان میں شامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان 7 سورتوں کو سیکھ لیا وہ میری امت میں بڑا عالم کہلائے گا۔ اس سورت کی 286 آیات ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں، اور اسے سنام القرآن کہتے ہیں۔ جیسے ایک اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اس کا اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ قرآن میں بہت بڑی سورت ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے کوہان کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس سورت کی گھر میں تلاوت کرتا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ شیطان کے اثرات کو اس گھر سے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس نے اس سورت کو سیکھ لیا اس کے لیے یہ موجب برکت ہے، یعنی برکت کا ذریعہ ہے، اور جو اسے سیکھ نہ سکا اس کے لیے حسرت رہے گی کہ میں سیکھ لیتا تو بہت اچھا تھا۔ اور اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ سورت کے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا ذکر کیا ہے۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، گائے کا ذکر کیا ہے، اور وہ گائے کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ جب اس کا وہاں پر وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی کریں گے،
مختصراً یہ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی قتل ہوا، قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں، اس کا گوشت مقتول کے جسم سے لگائیں، تو وہ مقتول اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ اس لیے اس واقعے کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اسم الجزء اسم الکل، ایک واقعے کے نام وجہ سے ساری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اب اس سورت میں جو مضامین اللہ نے ارشاد فرمائے ان میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ اسلام کے تینوں بنیادی عقائد کا اس میں ذکر ہے، اور دوسرے نمبر پر انسانوں کی تین قسمیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں۔ ایک قسم کافر، کھلے کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، دوسرے مومن، اللہ کی ذات پر کھلے طور پر ایمان رکھنے والے، اور تیسرے منافق، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا کذب، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اور ایک منافق کی اور بھی نشانی ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ المومن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے آ کے، کسما کی فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے گھٹا گھٹا رہتا ہے، اس کا ایسے بھاگنے کو جی چاہتا ہے کہ جیسے ایک پرندہ جو ہے اسے پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ اب ان احادیث کی روشنی میں مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی بتاؤ میں مومن ہوں کہ منافق ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ سارے مسئلے علماء سے پوچھنے کے نہیں ہوتے، اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم اگر ہمارے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں تو پھر ہم کن میں شامل ہیں؟ آیا مسجد میں آ کر ہمارا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آیا ہم بات کرتے وقت جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ ہم وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے؟ رکھی ہوئی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ پھر خود آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ اہل ایمان میں ہیں یا منافقین میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گندی حرکتوں اور باتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا گیا کہ پھر جو یہود تھے یہ مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں بڑے آباد تھے، ان کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آئے گا کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد اللہ نے بتا دیا ہے سورۃ ذاریات 27ویں پارے میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تخلیق آدم کا مقصد بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے پارے کے آخر میں تذکرہ بالتفصیل ہوا ہے، کیونکہ عیسائی، یہودی، مشرک، اہل مکہ
یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدا اور بڑا کہتے تھے، اور اس تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیو تم شرک کرتے ہو، ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے، عیسائیوں تم شرک کرتے ہو، ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے، مشرکو تم نے کعبے میں بت رکھے ہیں، ابراہیم نے تو کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم موحد تھے، توحید پرست تھے، مشرک نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وما کان ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، وما کان من المشرکین، ان کا تو شرک کرنے والوں سے تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کا دوسرے پارے میں بھی ذکر ہے، اور مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس میں معاشرتی احکامات بھی آئے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اس میں خاندانی امور بھی آئے ہیں کہ تمہارے گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں حکمرانی کا تصور بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں جب تم نے حکمرانی کرنی ہے تو حکومت کیسے کرنی ہے۔ یہ بڑی جامع صورت ہے، یہ بڑی جامع صورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو آغاز کیا ہے وہ لفظ الف لام میم سے کیا ہے۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ بذالک الحروف، اس کے اور اس جیسے 13 اور الفاظ ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے لفظ۔ الف علیحدہ سے ہے، لام علیحدہ سے ہے، اور میم علیحدہ سے ہے، تو تینوں کو جمع کر کے الف لام میم بنا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مکے والو، یہ حروف تہجی ہیں، تمہاری زبان میں الف بھی بولا جاتا ہے، لام بھی بولا جاتا ہے، میم بھی بولا جاتا ہے، بتلاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ تم ان حروف تہجی سے شاعری کرتے ہو، خطابت کرتے ہو جی، اور یہ تمہاری زبان کے الفاظ ہیں، بتلاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کے راز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز کسی پر افشا نہیں کیا۔ اسی لیے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین اور کئی سارے اور صحابہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک الحروف، ان 14 حروف مقطعات کا معنی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، یہی فیصلہ کن بات ہے۔ باقی لوگوں نے کوشش کی ہے معنی کرنے کی، کسی نے کہا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے کیونکہ اس کا آخری حرف لام بنتا ہے نا، اور میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ اس قرآن کو بھیجنے والا ہے، جبرائیل لانے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، وہ اس کا معنی کرتے ہیں، لیکن یہ معنی حقیقتاً معنی نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا گیا یہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ کیا مطلب؟ انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، رسالہ لکھتا ہے، پمفلٹ لکھتا ہے، تو وہ اس کے اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے، وہ اپنا ایک رجحان اور اپنی ایک جہت کو ظاہر کرتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا قطعی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یقینی علم ہے اللہ کا، اس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ کتاب اس کو اس لیے کہا گیا کہ تورات میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں، جس کتاب پر تم ایمان لانے کا وعدہ کر چکے ہو وہ یہی کتاب ہے، اس پر ایمان لے کے آؤ، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تم اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب کر کے فرمایا
لا تکونوا اول کافر بھی، تم سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور ان پر اترنے والے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم تو مدینہ میں اس لیے ہزاروں سال پہلے آ کر آباد ہوئے تھے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی یہاں پر آئے گا، تم اس کے استقبال کے لیے آئے تھے، اس پر ایمان لانے کے لیے تم نے یہ شہر مدینہ آباد کیا تھا۔ اب جب وہ آیا ہے تم اس کو پہچانتے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے ویسے تم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو۔ تو پہچاننے کے بعد لا تکونوا اول کافر بھی، تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، تمہیں تو سب سے پہلے مکے والوں سے بھی پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو۔ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے قرآن کی صورت میں، مصطفیٰ کریم کی صورت میں، اس کا صحیح طور پر فائدہ اہل تقوی اٹھاتے ہیں، متقین اٹھاتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک پرخار رستہ ہے، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں کانٹوں والی، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، درمیان سے جو آدمی گزرتا ہے وہ اپنے دائیں کو بھی بچاتا ہے، بائیں کو بھی بچاتا ہے، اپنے پاؤں کو بھی کانٹوں سے بچاتا ہے۔ تو جیسے احتیاط سے اس راستے سے گزرا جاتا ہے، اسی طرح ہے مومن، اس طرف پل صراط ہے، اس طرف جہنم ہے، درمیان میں تو چل رہا ہے، راستہ منزل تیری جنت ہے، تو نے ان سے بچ بچ کر جنت تک پہنچنا ہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور کبھی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہی ہوتے ہیں، جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہی پہاڑ بنتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ایک دفعہ دیکھا کہ کسی آدمی نے لکڑیاں جلائی ہیں اور آگ بھڑک اٹھی، تو یہ کھڑے ہیں، بچپن ہے ان کا، جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا زین العابدین اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آگ ہے، لوگ گھروں میں آگ جلاتے ہیں تو اس پہ کھانا تیار کرتے ہیں، ہنڈیاں پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہا قرآن میں ہے وقودها الناس والحجارہ، کل قیامت کے دن اللہ اس جہنم کا ایندھن انسانوں کو بھی بنائے گا، پتھروں کو بھی بنائے گا۔ کہا آپ تو معصوم ہیں، بچے ہیں، بے گناہ ہیں، چھوٹے ہیں، تو آپ پر اتنا خوف کیسے ہے؟ امام زین العابدین فرمانے لگے میں روزانہ اپنی اماں کو دیکھتا ہوں کہ وہ چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، پھر اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، جب چھوٹی لکڑی کو آگ پکڑتی ہے تو پھر چھوٹی لکڑی کی وجہ سے بڑی لکڑی آگ میں جلتی ہے۔ تو میں اس سے ڈرتا ہوں کہیں آگ کو بڑے انسانوں کے جلانے سے پہلے، ایندھن بنانے سے پہلے ہم جیسے چھوٹوں کو اللہ اس میں نہ لگا دے، کیونکہ ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے آگ بڑی لکڑیوں تک پہنچتی ہے۔ یہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور آگ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ تو تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انسان ہر بڑے اور چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کے چھوڑ دے کہ میرے اللہ نے روکا ہے، میرے نبی نے روکا ہے، میں نے اس سے بچنا ہے، میں نے اس سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب جس میں تقویٰ پیدا ہو گیا وہ اندیکھے ایمان لاتے ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اندیکھے ایمان لاتا ہے، عقل اس کو نہیں مانتی، سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے کہا ہے اس لیے مانا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے اس لیے مانا ہے، بالغیب جو چیز نظر نہ آئے۔ اب دیکھو ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا،
ہم مانتے ہیں. ہم نے پل صراط نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں. حور و ملائک غلمان کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں. اور اسی طرح جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، سونے چاندی کے تخت ہیں. ہم صرف ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہماری نظر کو دھوکہ لگ سکتا ہے. ہماری عقل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، ہماری زبانوں پہ جھوٹ آ سکتا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا. جب آپ نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ہے تو پھر ہے. دوزخ کے متعلق جو آپ نے فرمایا وہ ہے، کیونکہ حضور کا بتایا ہوا ہے، اللہ کا فرمایا ہوا ہے. اندیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو ہم یعنی اپنے جسم سے بھی عاجزی کا، اطاعت کا اظہار کرتے ہیں. نماز جسم کی سب سے بڑی عبادت ہے. اور فرمایا کہ اسی طرح جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ سارا اپنے لیے نہیں رکھتے، اپنی اولادوں کے لیے نہیں رکھتے. اس میں جو غرباء کا حق ہے، صدقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، فطر کی صورت میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ غرباء پہ، مساکین پہ، مدارس پہ، مساجد پہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اگر اہل اسلام خرچ نہ کریں مساجد پہ تو اس کے بل ادا نہیں ہو سکتے، مؤذنوں کی تنخواہیں نہیں نکل سکتی، ائمہ کے وظیفے نہیں نکل سکتے، مدرسین کے وظیفے نہیں نکل سکتے، مسجد کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. قرآن ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے کہ ایمان والے اپنے مال میں اللہ کا حق بھی رکھتے ہیں، اللہ کا حق سمجھتے ہیں. یہ آپ کے اس پاکستان میں لاکھوں بچے ہیں، 24 لاکھ کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں مدارس میں. ان کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت خانقاہوں میں، مدارس میں کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی لوگوں کے اموال کی برکت سے چل رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. فرمایا جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا گیا اسے بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، صحیفے اتارے گئے انہیں بھی مانتے ہیں. اچھا، یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے کتابوں کا ذکر ہے، آپ پر اتاری جانے والی کتاب قرآن کا ذکر ہے، آپ کے بعد اتاری جانے والی کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی نبی کا ذکر نہیں. یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی کتاب ہے، نہ دین ہے، نہ کوئی نبی ہے. اور اس کے بعد فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ ساری صفات اللہ نے ایمان والوں کی بیان کی ہے. آگے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محبوب کافر جو ہیں ان کے حق میں برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ مانیں گے نہیں، وہ مانیں گے نہیں. ہر کافر کی یہ خصوصیت نہیں ہے. ایک آدمی اپنے طور پہ فیصلہ کر لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے ماننا نہیں ہے، ضد میں آ جائے، تعصب میں آ جائے جی، اور کہے میں نے نہیں ماننا، پھر آپ اس کو منا سکتے، پھر آپ کو اس کو منانے چاہیے. وہ آپ کا بیٹا کیوں نہیں مانے گا، بھائی کیوں نہیں مانے گا، آپ کا افسر کیوں نہیں مانے گا، آپ کا عزیز رشتہ دار کیوں نہیں، وہ نہیں مانے گا. اسی طرح جن کافروں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں ماننا، مصطفیٰ کریم کو نہیں ماننا، وہ کسی صورت میں نہیں مانیں گے. تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر، کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. چونکہ ہدایت لینا نہیں چاہتے اس لیے اللہ انہیں دینا نہیں چاہتا. یہ تو سودا ایسا ہے، کوئی لینا چاہے گا تو ملے گا، کوئی لینا نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے. یہ طالب کو ملتا ہے، یہ متلاشی کو ملتا ہے، یہ چاہنے والے کو ملتا ہے. جس کی چاہت ہی نہیں، جو متلاشی نہیں، جو اس کی تلاش میں نہیں، اس کو نہیں ملا کرتا. فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، نقطۃ سوداء علی قلبہ، ایک کالے رنگ کا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے.
توبہ کر لے تو زائل ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو پھر ایسے نقطے پہ نقطہ لگتا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے اور ہدایت سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا دل ہو جاتا ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر بڑے سے بڑے واعظ کی، بڑے سے بڑے کرامت والے پیر کی بات اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل نے آنکھوں سے دیکھا چاند کا ٹوٹنا، ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، اور اہل عرب نے حضور کی ایک ایک بات کو سچا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ضد میں تھے، تعصب میں تھے، اس لیے نہیں مانا۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے، ہم ضد میں نہ آئیں، ہم تعصب میں نہ آئیں۔ آج فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت یہی ہے نا کہ ہمیں سمجھ بھی آتا ہے یہ کام غلط ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم تو فلاں مسلک کے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم تو فلاں مسلک کے ہیں، عقیدے کے، ہم کیوں چھوڑیں؟ سچی بات پہ آنا چاہیے، غلط بات کو چھوڑنا چاہیے، اور جب تک آدمی اس اڑی پہ اڑا رہے گا اتنی دیر تک اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ فرمایا ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، آنکھوں پر بھی ان کے پردے پڑے ہوئے ہیں، دیکھنا بھی چاہے تو حق ان کو نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ اللہ نے متعصب کافروں کی بات کی ہے۔ اگلے رکوع سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے والا بنائے۔